اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے. لوگ کہتے ہیں نا یہ علماء نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. ہم کسی غلط چیز کو دین کے اندر آنے نہیں دیں گے. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے امریکہ برطانیہ میں نہیں ہوتی، کیونکہ جمعہ پڑھانا حکومت کا کام ہے، حکومت کے نمائندوں کا کام ہے. اور دلیل میں دو دلیلیں دی محترم نے. ایک دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا چونکہ حکومت ہی نہیں تھی. مدینہ میں ریاست تھی، قائم ہوئی تو آپ ریاست کے حاکم تھے تو آپ نے جمعہ پڑھایا. تو دیکھو ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے، اسلامی ریاست ہو اور اس کا حاکم جمعہ پڑھائے گا. امریکہ چونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے لہذا وہاں جمعہ نہیں ہوتا. ایک دلیل. دوسری دلیل محترم نے یہ دی کہ کبھی دیکھو امام ابو حنیفہ نے کبھی جمعہ پڑھایا، کبھی امام شافعی نے جمعہ پڑھایا، امام احمد رحمۃ اللہ نے جمعہ پڑھایا نہیں پڑھایا. ہمیشہ اس دور میں کس نے جمعہ پڑھایا ہے؟ حاکم وقت نے. پتہ چلا کہ جمعہ پڑھانا کس کا کام ہے؟ ممبر پہ جو خطبہ دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. یہ عام مولاناؤں مولویوں کا کام نہیں ہے. یہ کلپ چل گیا مارکیٹ میں تو میرے پاس کسی نے بھیجا، میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا محترم نے جو دو دلیلیں دی ہیں وہ دونوں غلط دی ہیں. پہلی دلیل یہ دی محترم نے کہ نبی نے مکہ میں جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ ریاست نہیں تھی. یہ جو کیونکہ ریاست نہیں تھی یہ وجہ کہاں سے نکالی ہے؟ مکہ میں تو شراب بھی حرام نہیں کی. اب اگر کوئی یہ کہ مکہ میں شراب حرام نہیں تھی کیونکہ ریاست نہیں تھی، شراب وہیں حرام ہوگی جہاں باقاعدہ ریاست، یہ دلیل بنے گی؟ بولو بھائی. مکہ میں تو روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے. یہ جو آیت ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو بھائی مکہ میں تو اسلام کے احکام نازل، تفصیلی احکام تو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے تھوڑی کہ ریاست نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے اگر جمعہ نہیں پڑھایا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حکومت جمعہ بھی پڑھاتی تھی. حاکم کا یہ حق ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھائے گا اور باقی نمازیں بھی وہ پڑھائے گا. اس زمانے میں فجر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا، ظہر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا. آج اس قسم کے حاکم مارکیٹ سے شارٹ ہیں. یہ صرف جمعے کا مسئلہ نہیں، حاکم وقت ہر نماز حاکم کی، حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ پڑھائے اپنا نائب بھیجے. حجاج ابن یوسف فجر بھی پڑھاتا تھا، حجاج ابن یوسف ظہر بھی پڑھاتا تھا. آج حاکم کو آپ دیکھ لیں، کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جمعہ شہباز شریف پڑھائیں گے یا نواز شریف پڑھائے گا جمعہ ہمیں یا جناب پرویز مشرف پڑھائیں گے؟ اگر پڑھائے تو ہم 100 دفعہ تیار ہیں، 100 دفعہ تیار ہیں، لیکن وہ خطبہ پڑھیں اور جمعے کی نماز پڑھائیں، قوم کو نصیحت کریں کہ چوری مت کرو، کرپشن. اگلی دفعہ لوگ جمعہ پڑھیں گے. تو علماء نے فتویٰ دیا اس زمانے کے حساب سے. بھائی اس زمانے میں اس طرح کے حاکم، اگرچہ حجاج ظالم تھا مگر پھر بھی جمعہ پڑھانے کی اہلیت اس میں تھی. حق یقیناً حکومت کا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حکومت اگر اس کی اہل نہیں ہے تو پھر جمعہ ہی ختم کر دو. یہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ نے نکالا ہے؟ یہ کون سی حدیث سے آپ نے نکالا ہے؟ کہاں کی کہاں لگا دی دیکھو.